14 साल قبل آسٹریلیا کے بائیں ہاتھ سے کھیلنے والے فلپ ہیوز کی موت آج بھی کرکٹرز اور شائقین کو یاد ہے۔ گراؤنڈ میں انگلش کھلاڑیوں کی اموات سب سے زیادہ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ دو پاکستانی عبدالعزیز اور ماضی کا عالمی شہرت یافتہ آل راؤنڈر وسیم حسن راجہ نے بھی کرکٹ کھیلتے ہوئے گراؤنڈ میں موت کو گلے لگایا۔ آسٹریلوی تو باقاعدگی سے فلپ ہیوز کی برسی کے موقع پر کوئی نہ کوئی تقریب رکھ کر ان کی یاد مناتے ہیں، لیکن پاکستانی کھلاڑیوں وسیم حسن راجہ اور عبدالعزیز کی برسی خاموشی سے گزر جاتی ہے۔ کیا انہیں یاد کیا جاتا ہے؟ وسیم راجہ 1992 ورلڈ کپ کرکٹ ٹیم کی فاتح ٹیم کے رکن اور موجودہ کمنٹیٹر رمیز حسن راجہ کے بڑے بھائی تھے۔ 30 نومبر 1988 کو آسٹریلیا میں پیدا ہونے والے فلپ ہیوز نے 2009 میں 20 برس کی عمر میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ انہوں نے کئی سال تک ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلی اور کاؤنٹی کرکٹ کے ساتھ ساتھ وہ فٹ بال بھی کھیلتے رہے۔ 25 نومبر 2014 کو سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ساؤتھ آسٹریلیا اور نیو ساؤتھ ویلز کے درمیان ایک میچ کے دوران نیو ساؤتھ ویلز کے بالر سین ایبٹ کے ایک باؤنسر کو ہک کرنے پر گیند ان کی گردن پر لگی۔ ہیوز نے اگرچہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، لیکن گیند ان کے بائیں کان کے نیچے لگی اور وہ زمین پر گر پڑے اور انہیں اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی سرجری کی گئی۔ چوٹ اس قدر شدید تھی کہ وہ جانبر نہ ہو سکے اور 2 دن بعد 27 نومبر 2014 کو فلپ ہیوز انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ مقامی سطح پر مسلسل رن بنانے کے بعد ہیوز کو 2009 کے اوائل میں آسٹریلیا کے جنوبی افریقہ کے دورے پر میتھیو ہیڈن کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا۔ انہیں 26 فروری 2009 کو جوہانسبرگ کے اسٹیڈیم میں شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقی بورڈ پریزیڈنٹ 11 کے خلاف سینچری اسکور کرنے پر ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا۔ ڈیبیو میچ کی پہلی اننگ میں چوتھی گیند پر ڈیل اسٹین کے ہاتھوں اپنی پہلی اننگ میں 0 پر آؤٹ ہوئے، تاہم دوسری اننگز میں 11 چوکوں اور ایک چھکے سمیت 75 رنز کے ساتھ وہ ٹاپ اسکورر رہے۔ ہیوز نے 6 مارچ 2009 کو سہارا اسٹیڈیم کنگز میڈ ڈربن میں دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگ میں اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری اور دوسری اننگ میں ایک اور سینچری جڑ دی۔ 20 سال اور 96 دن کی عمر میں وہ ڈگ والٹر کے بعد ٹیسٹ سینچری بنانے والے سب سے کم عمر آسٹریلوی کھلاڑی اور ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں سینچری بنانے والے کسی بھی ملک کے سب سے کم عمر کھلاڑی بھی قرار پائے۔ اب ہم آپ کو گراؤنڈ میں جان سے جانے والے پاکستانی کھلاڑیوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ 1941 میں کراچی میں پیدا ہونے والے وکٹ کیپر بیٹسمین عبدالعزیز، جو کہ ابتدائی بلے باز تھے، انہوں نے 8 فرسٹ کلاس میچز کھیلے۔ میچ کے دوران گیند ان کے سر پر لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ 1941 میں جنم لینے والے عبدالعزیز کی زندگی کا سفر 1959 تک جاری رہا اور انہوں نے صرف 18 سال کی عمر پائی۔ ماضی کے بہترین آل راؤنڈر وسیم راجہ کی بیٹنگ اور بالنگ کا انداز انتہائی خوبصورت اور دلکش تھا۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں ان کی کرکٹ جوبن پر تھی۔ وہ 3 جولائی 1952 کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 57 ٹیسٹ میچز میں 2821 رنز بنائے، جبکہ 54 ایک روزہ میچز میں 782 رن اسکور کیے۔ ویسٹ انڈیز اور بھارت کے خلاف ان کی کارکردگی شاندار رہی۔ وہ بائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتے تھے اور ایک اچھے اسپن بالر بھی تھے۔ انہوں نے 4 ٹیسٹ سینچریاں اور 18 نصف سینچریاں بنائی۔ ان کے علاوہ انہوں نے 51 ٹیسٹ وکٹیں بھی اپنے نام کی۔ ٹیسٹ میں ان کا زیادہ سے زیادہ انفرادی اسکور 125 رن تھا، جو انہوں نے 1983 میں بھارت کے خلاف جالندھر میں بنایا۔ ایک جرأت مند اور بہادر ڈیشنگ کھلاڑی تھے۔ آسٹریلیا کے مشہور کرکٹ تبصرہ نگار جان آلرٹ نے انہیں پاکستانی ٹیم کا سپر اسٹار قرار دیا تھا۔ وسیم راجہ نے کرکٹ کوچنگ بھی کی۔ انہوں نے 1973 سے 1985 تک پاکستان کی طرف سے کرکٹ کھیلی۔ انہوں نے 250 فرسٹ کلاس میچز میں 11,434 رن بنائے۔ وہ انگلینڈ میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے۔ اگست 2006 میں وہ مارلو بکنگھم شائر میں سرے کے خلاف ایک میچ کھیل رہے تھے۔ فیلڈنگ کے دوران دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ ان کی عمر 54 سال تھی۔ بھارتی کرکٹر رامن لامبا بھی کرکٹ گراؤنڈ میں ایک اندوناک موت کا شکار ہوئے۔ 1960 کو میرٹھ میں پیدا ہونے والے اس کرکٹر نے 4 ٹیسٹ میچز اور 32 ایک روزہ میچز کھیلے۔ وہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے مقبول کھلاڑی تھے۔ 20 فروری 1998 کو وہ بنگلہ بندھو اسٹیڈیم ڈھاکہ میں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے ایک میچ میں فیلڈنگ کر رہے تھے۔ وہ شارٹ لیگ پر فیلڈنگ کر رہے تھے۔ کپتان نے پوچھا کہ کیا وہ ہیلمٹ پہننا پسند کریں گے، کیونکہ شارٹ لیگ پر فیلڈنگ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، لیکن رامن لامبا نے کہا اوور کے 3 گیند رہ گئے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہیلمٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ سیف اللہ کی شارٹ گیند پر مہراب حسین نے زوردار شاٹ کھیلا، جو رامن لامبا کی پیشانی پر اتنی زور سے لگا کہ گیند ریباؤنڈ ہو کر وکٹ کیپر کے پاس گئی، جس نے آسان کیچ لیا۔ سارے کھلاڑی وکٹ کیپر کو شاباش دینے لگے۔ اسی اثنا میں وکٹ کیپر نے رامن لامبا کی طرف دیکھا جو زمین پر گرے ہوئے تھے۔ رامن لامبا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ سرجن نے دماغ کا آپریشن کیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یہ تھے کرکٹ کے وہ اندوناک واقعات جن میں کھلاڑی اپنی جان سے گئے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کا وزٹ کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔